السلام علیکم اینڈ ہیلو دوستوں. آج آپ کو فاشزم کے بارے میں بتانا چاہوں گا. فاشزم ایک ایسی حکومت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی پارٹی وجود رکھتی ہو اور اس نے سخت قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی پورے ملک میں. اس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور قومیت پرستی عروج پر ہوتی ہے. مثلا یہ ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قوم سب سے زیادہ بہتر ہے باقی قوموں کے مقابلے میں. اس میں مخالفین کو طاقت اور تشدد کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے. کسی کو آپ کی پارٹی کی مخالفت کی اجازت نہیں ہوتی. اس میں جو حکومت کی پارٹی ہوتی ہے اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ایک عسکریت پسند حکومت ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو جنگوں کے لیے تیار رکھتی ہے اور دوسرے ملکوں پر جنگ کرنے سے گریز نہیں کرتی. فاشسٹ حکومت کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ملک کو طاقتور بنانا زیادہ اہم ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں. ایک فاشسٹ پارٹی کا منظم اور مربوط ایک الگ عسکری گروہ ہوتا ہے جو پارٹی کی نمائندے کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. جیسے اٹلی میں بلیک شرٹ کے نام سے ایک تنظیم گروہ تھا، عسکری گروہ تھا فاشسٹ پارٹی کا. فاشسٹ لفظ کہاں سے نکلا؟ اصل میں قدیم یونان میں لوہے کے راڈوں کا ایسا بنڈل جس کے سرے پر کلہاڑی کا دھاری دار لوہا باندھا ہوا ہو، ایسے بنڈل والے دھاری دار کلہاڑیوں کو قدیم یونان میں فیشسٹ کہا جاتا تھا. یہ طاقت کا نشان سمجھا جاتا تھا. 1919 میں بینیٹو مسولینی، جسے فاشزم کے بانی تصور کیا جاتا ہے، 1919 میں اس نے اپنی پارٹی کا نام بھی فاشسٹ سے نکال کے فیشسٹ پارٹی رکھا. اور اس کی حکومت کا جو طریقہ ہے اصل میں اس کو فاشزم کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے ہی یہ جو ہے اس کا فاشزم کا صحیح معنوں میں تعارف کروایا تھا. ہٹلر اس کا بڑا فین تھا بینیٹو مسولینی کا، اور ہٹلر بھی اس کی حکومت سے کافی متاثر تھا. اور حالانکہ یہ اور بات ہے کہ مسولینی ہٹلر کو پسند نہیں کرتا تھا، اور لیکن پھر بھی ہٹلر نے اس کا مسولینی کو کئی جگہ پہ جب اس کو ضرورت پڑی تو ہٹلر نے اس کا بہت ساتھ دیا. ہٹلر کی حکومت کو بھی فاشزم کی ایک شکل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا طریقہ واردات اپنے آپ میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے جسے اصل میں نازیزم کہا جاتا ہے. تو دوستو، یہ تھا فاشزم کے حوالے سے ایک مختصر سا آپ کے ساتھ گفتگو. آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اویئرنیس پھیلائیں. تھینک یو.